تھکن گہری تھی مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور خاموشی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور اس سب کے بیچوں بیچ رات کے اس پہلے پہر شوٹنگ سے واپسی پر مومنہ سلطان اپنے کمرے کے وسط میں کارپیٹ پر چوکڑی مارے بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے میک اپ کے سامان کا وہ پاؤچ تھا جس میں لپ پینسلز تھیں۔ ہوٹل کے اس کمرے میں پڑے ڈیسک پر موجود رائٹنگ پیڈ کے A4 کاغذ کو کارپیٹ پر رکھے میک اپ کی ان پینسلز کو بکھیرے وہ اس کاغذ پر خطاطی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لکھ رہی تھی، اور اسی میں محو تھی۔ امریکہ میں کام کے دباؤ اور تنہائی کے اس احساس کو ختم کر دینے کے لیے اس کے پاس یہ واحد تھراپی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ میک اپ کے سامان سے خطاطی اور ڈرائنگ کرنا اس کی بچپن کی عادات میں شامل تھا، اور وہ عادت اب تک چلی آ رہی تھی۔ آج تنہائی کچھ اور سوار تھی، اور دماغ جسم کے تھک کر ٹوٹنے کے باوجود سونے پر تیار نہیں تھا۔ یہ کیفیت امریکہ میں اس کی روٹین بن گئی تھی، اور پھر وہ اسی طرح رنگ اپنے گرد بکھیرے اللہ کا کوئی نام لکھنے لگتی۔ آج اس نے امریکہ میں ہی بالی ووڈ کی ایک فلم اور سائن کر لی تھی، ایک ورلڈ سینما فلم۔ اپنی ایجنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پبلک اویئرنیس کی ایک کمپین کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی ایک ذیلی تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ سب اس کی پہلی فلم کی ریلیز اور شوٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہو رہا تھا۔ اس کا اگلا پورا سال کام کے حوالے سے ٹائم لائنز میں بٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس فی الحال کچھ نیا سائن کرنے اور ڈیٹس دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب پیسہ جتن کے بغیر آنے لگا تھا اور ٹھہرنے لگا تھا، اور اس سب کے بیچوں بیچ مومنہ سلطان خوشی سے محروم تھی۔ اس رات کاغذ پر ایک لپ پینسل سے اللہ کا نام لکھتے ہوئے حسن جہاں اسے یاد آئی تھی۔ وہ کئی بار اس کے پرس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے میک اپ کا سامان بھی اسی طرح کھول کر بیٹھ جاتی تھی جب سلطان اس کا میک اپ کر رہا ہوتا۔ سلطان اسے ٹوکتا اور حسن جہاں سلطان کو روک دیتی۔ اسے یاد آیا تھا، پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نام کی خطاطی کروانے والی حسن جہاں ہی تھی۔ وہ اسی کا شوق تھا جو مومنہ سلطان کے اندر پنپنے لگا تھا، اور وہ اس کے میک اپ کے سامان کے ساتھ خطاطی کرنا شروع ہوتی اور حسن جہاں ہنستی چلی جاتی، سلطان سے کہتی، تمہاری بیٹی کس چیز سے کیا لکھ رہی ہے، کیا بنا رہی ہے؟ بے وقوف ہے، سلطان مدافعانہ انداز میں کہتا اور اسے ڈانٹتا۔ بے وقوف نہیں ہے سلطان، عقل مند ہے، بس اللہ اسے نصیب والا کرے۔ سلطان بے اختیار آمین کہتا اور اسے کبھی اداکار نہ بنائے۔ حسن جہاں کہتی اور سلطان اس پر بھی آمین کہتا، اور وہ اس کم عمری میں بھی حسن جہاں کا چہرہ دیکھتی، اسے جانچنے کی کوشش کرتی رہتی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی۔ اور اب وہ اداکارہ کا نصیب لیے بیٹھی حسن جہاں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کے ہر دوسرے جملے میں اس نے زوال کا لفظ سنا تھا، اور اس نے ہمیشہ حیران ہو کر سوچا تھا کہ وہ زوال کیا چیز تھی جس سے اس کا باپ ڈرتا تھا، اور جو حسن جہاں پر آ گیا تھا۔ اور اب جب وہ عروج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی تو بہت دیر اسے پہلی بار کسی باز گشت کی طرح حسن جہاں کی کہی گئی بات یاد آئی تھی۔ جھریاں نہیں زوال ہے سلطان، چہرے سے پہلے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں آتا ہے۔ یکدم مومنہ سلطان کو اپنے باپ کی یاد آئی۔ فون اٹھا کر اس نے سلطان کو کال کی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اب وہ راز جانتے تھے جو وہ چھپائے پھر رہی تھی۔ مومنہ کیسی ہو بیٹا؟ پہلی گھنٹی کے بعد ہی سلطان نے فون اٹھا لیا تھا اور اس سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر دونوں گھر، ثریا اور کام کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ سلطان چاہنے کے باوجود اس سے فیصل کی بات نہیں کر سکا، مگر اس کے لہجے میں اس نے فیصل کے حوالے سے کچھ کھوجنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ابا، آپ نے مجھے کبھی حسن جہاں کے بارے میں نہیں بتایا۔
چند لمحوں کی گفتگو کے بعد جب سلطان اس سے فیصل کے بارے میں پوچھنے کی ہمت پیدا کر رہا تھا، اس نے خلاف توقع حسن جہاں کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا نہیں بتایا مومنہ؟ سب کچھ تو بتایا ہے، صرف اس کے عروج کا بتایا ہے، زوال کا تو نہیں بتایا۔ کیسے آیا تھا زوال اس پر؟ کیوں آیا تھا؟ وہ کرید رہی تھی۔ پیار مار گیا تھا اسے، ورنہ حسن جہاں کے سامنے ٹھہرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے ایک گہرا سانس لیا۔ بے وفائی کی ہوگی جس سے اس نے پیار کیا، مومنہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے وفائی کرتا تو سہ جاتی حسن جہاں، اس کی وفا سہ نہیں سکی، بس غلطی کر بیٹھی ایک، اس نے آہ بھر کر کہا تھا۔ کیا غلطی ابا؟ مومنہ نے پوچھا۔ قلب مومن نے سر اٹھا کر عبدالعلی کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، اس صندوقچی کے اندر موجود خطوں کو نمناک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارے خط وہ ہیں جن کا جواب نہیں دیا میں نے، کچھ پڑھ کے کچھ پڑھے بغیر رکھ دیے۔ جن خطوں کے جواب نہیں ملتے وہ زندگیاں بدل دیتے ہیں، لکھنے والے کی بھی اور اس کی بھی جس کے نام لکھے گئے ہوں۔ عبدالعلی اب لرزتے ہاتھوں سے ان خطوں کو چھو رہے تھے، اتنی نرمی سے، یوں جیسے انہیں ڈر ہو وہ ان کے ہاتھوں میں تتلی کے پروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ آؤ قلب مومن، میں تمہیں تمہارے باپ کی کہانی سناتا ہوں، اپنی اور تمہارے باپ کی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں غرور کے ایک لمحے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے میز کے دوسری طرف ایک اسٹول پر بیٹھ گئے۔ کسی بت کی طرح ان کے چہرے کی جھریاں اس لیمپ کی روشنی میں یکدم سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، جو ان کے سر پر اس میز کے اوپر لٹک رہا تھا۔ ایک پرانے قصے گو کی طرح وہ ماضی میں ڈوبے ہوئے سامنے والے کو بھی وہیں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قلب مومن اب ان کے بالمقابل بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ کبھی کسی غلطی کی توقع نہیں کرتا تھا، گناہ تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر ان کے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ اپنے سفید لباس، سیاہ ٹوپی اور سیاہ چوغا نما چادر میں ملبوس گھومتا جا رہا تھا، گھومتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نظر تھی کہ اس پر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی، صرف چاندنی تھی جو اس پر رات کے اس پچھلے پہر اتر بھی رہی تھی اور ٹھہر بھی رہی تھی۔ اپنے بائیں پیر پر پھرکی کی طرح گھومتا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین کی طرف جھکائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف اٹھائے، تاہا عبدالعلی کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ برآمدے میں کھڑے عبدالعلی نے اسے دیکھا تھا مگر مسکرا دیے تھے۔ وہ رات کے اس پہر تہجد کے لیے اٹھے تھے اور وہ رات کے اس پہر سما کر رہا ہوتا۔ ان کے خاندان میں وہ پہلا تھا جو مولانا جلال الدین رومی کے ان مریدوں میں شامل ہوا تھا جو رقص کرتے ہوئے درویش کہلاتے تھے۔ وہ رقص اللہ سے ان کی محبت کا اظہار تھا، اللہ سے تعلق باندھنے کا ان کا طریقہ۔ گول چکر کاٹتے ہوئے جیسے ان پر حال آ جاتا اور اس حال میں ہی وہ گھومتے جاتے، چکر کاٹتے رہتے، یہاں تک کہ ان کا وجود جیسے دنیا کے جھمیلوں اور زمینی گردش سے نکل کر کہیں دور چلا جاتا۔ اور جب یہ سما خوانی اور رقص ختم ہوتا تو وہ رقص کرنے والے درویش جیسے خود کو معرفت کی کسی اور ہی منزل پر پاتے۔ تاہا عبدالعلی رومی کا مداح تھا، اور مداح سے عقیدت مندی اور مریدی کا وہ سفر اس نے بڑی برق رفتاری سے طے کیا تھا، اور عبدالعلی نے نہ اسے روکا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی خوف محسوس ہوا تھا کہ خطاطی سے ان کا دھیان ہٹ جائے گا۔ وہ شروع میں سما خانہ انہیں رقص کرنے والے درویشوں کا رقص دیکھنے جایا کرتا تھا، اور پھر وہ ان میں شامل ہو گیا۔ وہ رقص بھی اتنا ہی مشقت طلب کام تھا جتنا محقق انداز میں کی جانے والی خطاطی جس میں ان کا خاندان مشہور تھا۔ محقق خطاطی کے 6 بنیادی مشکل ترین اور خوبصورت ترین سٹائلز میں سے ایک تھا۔
اور ایک زمانے میں مملوک خاندان کے دور حکومت میں نہ صرف اس کا طوطی بولتا تھا بلکہ اسے قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے بار بار استعمال کیا جاتا تھا۔ عبدالعلی کا خاندان شام سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے آباء و اجداد محقق خطاطی کے لیے پورے عرب میں جانے جاتے تھے۔ محقق خطاطی میں استاد کا درجہ حاصل کرنے والے زیادہ تر لوگ انہی کے خاندان کی مختلف نسلوں میں ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ عرب قومیت رکھتے ہوئے ان کے آباء و اجداد شام سے ہجرت کرتے ہوئے مملوک خاندان کے دور حکومت میں ان بہت سے ملکوں میں ہجرت کرتے رہے جہاں جہاں مملوک خاندان حکومت کرتا رہا، اور ان کے آباء و اجداد سے ہی کچھ کو الحمرا کے محلات اور قرطبہ کی مساجد میں مور سلطنت کے زمانے میں خطاطی کرنے کا موقع ملا۔ اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کے بعد ان کے آباء و اجداد ترکی آ کر بسے تھے، اور ترکی میں اس وقت سلطنت عثمانیہ نے خطاطی کے نسخ اور تالوت سٹائل کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ محقق آہستہ آہستہ اپنا مقام کھونے لگا اور اس سے منسلک افراد اور خاندانوں میں ہونے والی کمی نے جیسے اسے مرتوق کر دینے میں کلیدی کردار ادا کیا، مگر عبدالعلی کے دادا اور باپ ان حالات میں بھی محقق خطاطی ہی کرتے رہے، اور یہ پہچان اب کئی نسلوں سے عبدالعلی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ محقق خطاطی کے اب زندہ رہ جانے والے واحد استاد تھے، اور یہی اثاثہ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے طہا کو سونپ رہے تھے، جو بچپن سے ان کے ساتھ خطاطی کرتا آ رہا تھا اور اپنے کام میں اپنی عمر سے زیادہ مہارت اور کمال رکھتا تھا۔ اس رقص نے بھی نہ اس کی توجہ کو خطاطی سے ہٹایا تھا نہ پٹکایا تھا۔ اسے رقص کی حالت میں دیکھتے ہوئے عبدالعلی بہت دیر تک اسی طرح کھڑے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گھومتے گھومتے رک گیا، اور جب وہ رک گیا تو اس نے سر اٹھا کر عبدالعلی کو دیکھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے پیر تک۔ وہ عبدالعلی کو دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی جواباً مسکرائے۔ آپ کل میری پرفارمنس دیکھنے آئیں گے؟ اس نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے عبدالعلی سے پوچھا۔ وہ اب وہاں پڑا ہوا وہ کیسٹ پلیئر بند کر رہا تھا جس میں چلنے والے میوزک پر وہ رقص کر رہا تھا۔ دیکھ تو لی تمہاری پرفارمنس، بہت خوبصورت۔ عبدالعلی نے دونوں ہاتھوں سے داد دینے والے انداز میں اس کے لیے تالی بجائی۔ آپ نے اسٹیج پر بھی لوگوں کے سامنے میری پرفارمنس نہیں دیکھی؟ وہ بھی تو دیکھیں بابا، طہا نے ان کے پاس آتے ہوئے بڑے شوق سے کہا۔ عبدالعلی نے اپنے دراز قد تیکھے نین نقش والے بیٹے کو دیکھا، انہیں اپنی بیوی کی یاد آئی۔ لوگوں کے لیے تھوڑی ناچتے ہو تم تو اللہ کے لیے ناچتے ہو، اس کی محبت، اس کے عشق میں۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر والے حصے میں آ گئے۔ لوگوں کے لیے تو نہیں ناچ رہا بابا، میں تو اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ فیسٹیول ہے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ کر پرفارم کر رہے ہیں، میں بھی اپنے ملک کے لیے پرفارم کر رہا ہوں۔ سب انتظار میں ہیں میری پرفارمنس دیکھنے کے لیے۔ نیوز پیپرز نے آج اتنی بڑی بڑی خبریں لگائی ہیں، اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس سب کی؟ عبدالعلی نے مدھم آواز میں جیسے اسے اس رات کے نشیب و فراز سے ڈرایا تھا جہاں وہ پاؤں رکھ رہا تھا۔ میری قسمت میں ہے شہرت بابا، آپ کی طرح خاموشی سے اس گھر میں بیٹھ کر خطاطی کرنا میرا مقدر نہیں، میں چاہوں بھی تو بچ نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے باپ سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ طہا سے بحث نہیں کرتے تھے، وہ اس کے سامنے کمزور پڑتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، اور اب اس عمر میں وہ اس کے لیے باپ سے زیادہ ماں بن کر رہ گئے تھے، نرم دل، متفق، مہربان، ڈرنے والے۔ تمہاری نمائش سر پر کھڑی ہے اور تمہارا شاہکار ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ عبدالعلی نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کینوس پر دھری اس خطاطی کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جو نامکمل تھی۔
اللہ نور السماوات والارض۔ اس خاندان کا ہر خطاط اپنی پہلی نمائش میں خطاطی کر کے ضرور رکھتا۔ اس آیت کی خطاطی جیسے وہ اجازہ تھی، جس کے بعد اس خطاط کو اپنا کام نمائشوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے آنے کی اجازت مل جاتی۔ طٰہٰ عبدالعلی بھی ان دنوں اپنی پہلی نمائش کے لیے خطاطی کر رہا تھا، اور اللہ نور السماوات والارض اس کی وہ آخری خطاطی تھی جس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس کا پورا کام ہو جاتا۔ طٰہٰ نے ایزل پر دھرے اس کینوس کو دیکھا جہاں وہ آیت نامکمل حالت میں بھی خطاطی کرنے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی تھی۔ کل رات مکمل کر لوں گا اسے بابا، اور پرسوں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آپ وعدہ کریں مجھ سے پوچھے بغیر آپ اسے نہیں دیکھیں گے۔ طٰہٰ نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ لیا تھا، اور عبدالعلی نے مسکرا کر اس سے وعدہ کر لیا۔ طٰہٰ عبدالعلی کو اندازہ نہیں تھا وہ اس آخری خطاطی کو کبھی مکمل نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ اگلی رات اس کی دنیا میں حسن جہاں کی آمد ہونے والی تھی۔ ہال کے اس سٹیج پر اس وقت سپاٹ لائٹس کی روشنی میں کتھک ڈانس کی جو پرفارمنس کر رہی تھی وہ رقاصہ نہیں، قیامت تھی۔ ایسی قیامت تھی جو اپنی حشر سامانیوں سے خود واقف تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی ناک، اس کے جسم کا لوچ، اس کی ایک ایک ادا حشر ساما تھی، اور سٹیج پر کھنک کے نرت بھاؤ پیش کرتے ہوئے اس نے سامنے ہال میں بیٹھے حاضرین کو جیسے باندھ کر رکھ دیا تھا، یوں جیسے وہ کسی ہیپناٹسٹ کی ٹرانس میں آئے ہوئے سٹیج پر اس کی ہر جنبش، ہر حرکت کو فالو کر رہے تھے۔ وہ آگ لگانے آئی تھی، اور وہ آگ لگا رہی تھی، اور وہ اسی کام کے لیے جانی جاتی تھی، مگر اس شام وہاں بیٹھے جلنے والے پروانوں میں طٰہٰ عبدالعلی بھی تھا، جو ارادتاً نہیں اتفاقاً اس پرفارمنس کو دیکھنے وہاں آ بیٹھا تھا، اور اس 1 گھنٹے کی پرفارمنس نے طٰہٰ عبدالعلی کا پورا وجود دل سمیت کسی ریشم کے کون کی طرح لپٹا لپٹایا حسن جہاں کا کر دیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی، رقص، جسم پتہ نہیں کس چیز کی زد میں آ کر گردش میں آیا تھا، اور حسن جہاں کو سٹیج پر تھرکتے نہ طٰہٰ عبدالعلی کا پتہ تھا نہ پرواہ تھی۔ وہ 80 کی دہائی کی پاکستان کی سب سے بہترین رقاصہ اداکارہ تھی۔ حکومت پاکستان کے ایک ثقافتی طائفے کا حصہ بن کر اس فیسٹیول میں آئی تھی، اور سٹیج پر پرفارم کر کے میلہ لوٹنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سٹیج کی بیک سائڈ پر کھڑا سلطان قربان جانے والی نظروں سے سٹیج پر اپنی ملکہ کا راج دیکھ رہا تھا، اور یہ سلطان کے لیے روز کا معمول تھا۔ حسن جہاں یہ نہ کرتی تو کون کرتا؟ کوئی تھا ہی نہیں اس کے سامنے ٹھہرنے والا۔ وہ رقص کرتے ہوئے رکی تھی، اور جیسے اس نے کائنات کی جنبش کو لگامیں ڈال دی تھی۔ ہال اب تالیوں سے گونج اٹھا، 1 2 3 4، اور پھر تالیوں کا سیلاب۔ حسن جہاں اپنی دل نشین مسکراہٹ اور دلربا انداز کے ساتھ جھک کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب بیک سٹیج آ رہی تھی، اور تب سلطان سے اس کی آنکھیں ملی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ سب کے چراغ بجھا آئی ہیں آپ، سلطان نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ وہ جواباً ہنسی، مجھے تو لگا تھا تم کہو گے آگ لگا آئی ہیں۔ آگ بجھانے کا کام تو کیا ہی نہیں کبھی حسن جہاں نے، اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے حد معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا واروں میں؟ سلطان نے بے اختیار اس کی بلائیں لیں۔ اس کا پھولے ہوئے سانس سے ہو جانے والا سرخ چہرہ اور سرخ لباس اس وقت ہم رنگ تھے، سر تا پا شعلہ جوالا۔ اپنا آپ حسن جہاں نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اسے چھیڑا۔ وہ تو کب کا وار دیا، سلطان نے بے ساختہ اس کے عقب میں چلتے ہوئے اناؤنسمنٹ اس کے شور میں کہا اگلے پرفارمر کو متعارف کروانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ وہ وہاں حسن جہاں کی پہلی پرفارمنس تھی، اور اگلے دن اسے دوسری پرفارمنس دینی تھی، اور اس کے بعد 3-4 دن کے وقفے کے بعد تیسری پرفارمنس،
اور پھر وہ پاکستان لوٹ جاتے، مگر اس دن سلطان کی پرفارمنس کے دوران آنکھ پھڑکنے لگی تھی، اور اس کی آنکھ جب پھڑکتی تھی اس نے جہاں کو نظر لگتی تھی، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا تھا اس کی پرفارمنس کے درمیان، مگر اس دن سلطان کے متفکر ہونے اور آنکھ کے مسلسل پھڑکنے کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ پرفارمنس ختم کر کے واپس آئی تھی تو جیسے سلطان کو قرار آیا۔ شاید وہم ہی کرتا رہتا ہوں میں۔ حسن جہاں کے ساتھ میک اپ روم کی طرف جاتے ہوئے سلطان نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹک دیا۔ نظر حسن جہاں کو بہت بار لگتی تھی، مگر نظر میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر اس کے کمرے میں اسے کافی دینے آیا تھا، اور اس پہر پینٹ کر رہا ہوتا یا رقص، اور یہی وقت عبدالعلی کے کام کا بھی تھا۔ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئے تھے، تاہا کمرے میں نہیں تھا۔ جو چیز انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھی تھی اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ ایزل پر دھرے کینوس میں ایک ناچتی ہوئی عورت کا وجود، اس کا سرخ ہوا میں لہراتا ہوا فراق اور اس کے جسم کا نشیب و فراز، وہ جیسے سٹیج سے پرفارم کرتے ہوئے سیدھا اس کینوس پر آ اتری تھی۔ عبدالعلی کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ طہا کا کینوس تھا۔ انہیں لگا انہیں غلطی لگی ہوگی، وہ کسی اور کا کینوس اٹھا لایا ہوگا۔ وہ کانپتے ہوئے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اس کینوس کے بالمقابل وہ دوسرا کینوس بھی دیکھ لیا تھا، جس پر اس کی وہ اللہ نور السماوات والارض والی خطاطی اب بھی نامکمل تھی، وہیں تھی جہاں وہ 2 راتیں پہلے تھی، اور اس دوسرے کینوس پر بنے ہوئے وجود میں لگے ہوئے سارے رنگ ابھی گیلے اور تازہ تھے، روشنی میں چمک رہے تھے، یوں جیسے وہ ابھی ابھی ہی انہیں بنایا گیا ہو۔ وہ طہا عبدالعلی ہی کا پلیٹ تھا، اسی کے سٹروک تھے، اسی کا کام تھا، مگر اس آیت کو پینٹ کرتے کرتے وہ اس عورت کے جسم کو اس کینوس پر کس طرح لے آیا تھا، عبدالعلی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، کھنکے کی آواز پر وہ پلٹے تھے۔ طہا کمرے میں آیا تھا اور باپ کو وہاں کھڑے دیکھ کر یقیناً اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ویسے ہی سرکی ہوگی جیسے اس تصویر کو دیکھ کر عبدالعلی کے پیروں کے نیچے سے۔ تم اللہ کی ثنائی کرتے ہوئے کس کا حسن پینٹ کرنے بیٹھ گئے طہا؟ ان کی آواز اور سوال میں جو جلال تھا وہ طہا عبدالعلی کے لیے نیا تھا۔ باپ کا غصہ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب دیکھا تھا تو گنگ ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا شاہکار ہوتا، اللہ نور السماوات والارض، یہ نہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں کینوسوں کی طرف اشارہ کیا، بے حد غضبناک انداز میں۔ تم اللہ کی آیت کی خطاطی کرتے کرتے اسے ادھورا چھوڑ کر اس عورت کا جسم اور چہرہ بنانے بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں اب غم تھا۔ اس خاندان میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی خطاط کسی عورت کو پینٹ کرنے لگے، اور وہ بھی انہی کا بیٹا۔ غلطی ہو گئی بابا، طہا نے بے ساختہ ان سے کہا۔ عبدالعلی نے بات کاٹ دی۔ گناہ کہتے ہیں اسے، غلطی نہیں۔ آپ سے معافی مانگوں یا اللہ سے؟ اس نے جواباً کہا۔ وہ اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ طہا، ہم خطاطوں کے قبیلے سے ہے، وہ بھی اس خطاطی سے جو قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ محقق والے ہیں ہم، ہمارے یہ ہاتھ، ان کا ہنر امانت ہے اللہ کی، اور اللہ اپنی امانت میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ وہ اب نرم پڑھتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حسن جہاں، طہا نے بے اختیار کہا۔ عبدالعلی تضحیک امیز انداز میں ہنسے۔ کچھ بھی نہیں ہے حسن جہاں، چہرہ ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے، جسم ڈھل جاتے ہیں، جو فنا ہو جائے وہ کہاں کی حسن جہاں۔ وہ اس سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بہت بڑی غلطی تھی جو ان کے بیٹے نے کی تھی، مگر عبدالعلی کو یقین تھا وہ پہلی اور آخری غلطی تھی، کیونکہ وہ پچھتا رہا تھا، یا کم از کم انہیں یہی لگا تھا۔ ان کا اندازہ غلط تھا کہ انہوں نے
حسن جہاں کی حقیقت بتا دی تھی طہا کو۔ وہ حسن جہاں کا عشق تھا، گمراہ کیے بغیر کیسے ختم ہوتا۔ وہ ناشتے کی میز پر اخبار لیے بیٹھے تھے، صفحے پلٹتے ان کی نظر اس کلچر فیسٹیول کے حوالے سے فیچر پر گئی تھی جس میں طہا پرفارم کر رہا تھا، اور وہ خبر نہیں تھی جس پر وہ رکے تھے۔ وہ طہا کے ساتھ ایک رقص کرتی لڑکی کی تصویر تھی جس پر وہ ٹھہر گئے تھے۔ ان دونوں کی بہت بڑی بڑی تصاویر برابر میں لگی ہوئی تھیں، اور عبدالعلی نے ایک ہی نظر میں حسن جہاں کا چہرہ پہچان لیا تھا۔ وہ وہی چہرہ تھا جو اس کینوس پر پہلی بار ان کے بیٹے نے بنایا تھا۔ السلام علیکم بابا، اخبار میں میری پرفارمنس کے بارے میں خبر آئی؟ طہا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ رہا تھا اور ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا۔ عبدالعلی نے کچھ کہے بغیر اخبار کا وہ صفحہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ طہا نے اخبار کے اس صفحے پر ان تصویروں پر نظر ڈالی، پھر باپ کو دیکھا۔ یہی ہے حسن جہاں؟ عبدالعلی چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے۔ طہا نے سر ہلایا۔ تم روز مل رہے ہو اس سے؟ عبدالعلی نے عجیب انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ لمبی خاموشی کے بعد اس نے باپ سے کہا، بابا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں لگا وہ ان سے مذاق کر رہا تھا۔ 7 دن کے اس فیسٹیول کا یہ نتیجہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے جیسے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس اچھی لڑکی کی وجہ سے پہلی بار تم نے کینوس پر عورت کا جسم پینٹ کیا، یہ اچھائی ہے اس کی؟ عبدالعلی کے لہجے میں تحقیر تھی۔ آپ ایک بار حسن جہاں سے مل لیں، وہ آپ کا دل بدل جائے گا۔ عبدالعلی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بدلے گا، لیکن تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تم بدل جاؤ گے۔ تم پہلے ہی بدل گئے ہو۔ نہیں بابا، میں نہیں بدلا، میں آج بھی وہی طہا ہوں، وہی خطاط ہوگے نہیں۔ طہا اسے چھوڑ دو، تم اس کے لیے نہیں بنے۔ بابا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں کہوں تب بھی نہیں۔ عبدالعلی کو جھٹکا لگا تھا۔ مجھ سے یہ سوال نہ کریں، مشکل میں نہ ڈالیں مجھے، وہ گڑ گڑایا تھا۔ مشکل ہے یا آسانی، تمہیں باپ اور حسن جہاں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بابا، طہا نے انہیں پکارا۔ وہ نہیں رکے۔ دل پارا پارا کر دیا تھا اس نے ان کا۔ یہ آزمائش کیوں آن کھڑی ہوتی ہیں ان کے سامنے؟ عبدالعلی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس رات وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، اے میرے رب، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا۔ صدیوں سے میرا خاندان تیری کبریائی بیان کرنے والوں میں سے رہا ہے، یہی پہچان ہے ہماری۔ اس سلسلے کو ختم نہ کرنا، اے میرے رب۔ طہا کے دل سے حسن جہاں کو نکال دے۔ وہ 7 دن میں اس کے دل پر قابض ہوئی ہے، تو چاہے تو 7 سانسوں میں اسے اس کے دل سے نکال دے۔ طہا، عبدالعلی کے ہنر کو صرف اپنے لیے رکھ، اس کے دل سے دنیا نکال دے، حسن جہاں بھی نکال دے۔ وہ روتے گڑ گڑاتے رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا حسن جہاں ان سے طہا نہیں چھینے گی، وہ طہا سے وہ ہنر چھین لے گی جو ان کے خاندان کا نسلوں سے اثاثہ تھا۔ جو عورت اسے آیات کی خطاطی سے اپنی تصویروں پر لے آئی تھی، وہ اور کیا نہ کرتی۔ حسن جہاں کے لیے اس لمحے ان کے دل کا میل صرف اسی وجہ سے تھا، بعد میں وہ اور وجہ سے بڑھا تھا۔ سفید چادر میں سر تا پا چھپی طہا کے ساتھ اس شام ان کے گھر کی دہلیز پر کون کھڑا تھا؟ وہ عبدالعلی بغیر بتائے بھی جان گئے تھے۔ وہ جس آزمائش سے بچنے کے لیے رات بھر روتے رہے تھے، وہ اگلے دن چل کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ طہا ان کے گھر اسے یوں لایا تھا جیسے وہ گھر عبدالعلی کا نہیں حسن جہاں کا تھا، ہاتھ پکڑ کر ملکہ کی طرح، اور عبدالعلی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زندگی میں انہیں ایسا غصہ کبھی نہیں آیا تھا۔ بابا، یہ حسن جہاں ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ طہا اسے بڑے کمرے میں ہی چھوڑ کر انتر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ کیوں لائے ہو اسے؟
مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم نے باپ اور حسن جہاں میں سے حسن جہاں کا انتخاب کر لیا؟ وہ اس پر برس پڑے تھے۔ سفید چادر میں لپٹی حسن جہاں کا چہرہ بھی سفید پڑا تھا۔ کھلے دروازے سے وہ اس کمرے میں کھڑے رہ کر بھی دوسرے کمرے میں موجود ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ ساری زندگی آپ نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی، اب کیوں کر رہے ہیں بابا؟ ایسا کیا کر بیٹھا ہوں میں؟ طاہا نے تڑپ کر باپ سے کہا تھا۔ تم نے میرے خاندان کے اثاثے اور اگلی نسل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ اب اللہ کا نام نہیں لکھیں گے، اس عورت کی خوبصورتی پینٹ کریں گے۔ وہ شیطان ہے، تمہیں ورگلانے آئی ہے، تمہیں گمراہ کر کے یہاں سے لے جائے گی۔ عبدالعلی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حسن جہاں کھڑے کھڑے ریت بنی تھی۔ وہ حسن جہاں ہے، اسے اللہ میری طرف لایا ہے، اللہ نے اسے یہاں بسایا ہے۔ طاہا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عبدالعلی سے کہا۔ یہاں نفس ہے، اللہ نہیں۔ عبدالعلی نے اس کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہوئے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ جو چاہے کہہ لیں۔ وہ ویسا ہی کھڑا رہا تھا۔ پتہ ہے کیا پینٹ کرتے تھے، کیا بنانے لگے ہو؟ ایک عورت کا چہرہ، جسم، آنکھیں، ہونٹ۔ ہمارے خاندان کی 7 نسلوں میں اللہ کے جمال کے علاوہ کسی اور کے جمال کی بات نہیں کی کسی نے۔ اور تم طاہا، تم کہاں سے کہاں آ گئے؟ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، نہ جاؤ ادھر، گمراہی ہے۔ وہ اب اسے سمجھانے کی آخری کوشش کر رہے تھے۔ وہاں محبت ہے، گمراہی نہیں، اس نے اصرار کیا۔ فریب ہے، عبدالعلی نے کہا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا مجھے۔ تو پھر اندھا کر لو اپنے آپ کو، وہ بے رحمی سے بولے تھے۔ وہ آنکھوں سے جائے گی تو دل میں آ جائے گی، دل سے جائے گی تو شہ رگ میں خون کے ساتھ دوڑنے لگے گی۔ وہ یہاں ہر جگہ ہے بابا، میں کہاں کہاں سے ہٹاؤں اسے؟ وہ بے بسی سے اپنے دل، حلق، کن پٹیوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہاں ہر جگہ صرف اللہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ عبدالعلی نے اس کے سینے، حلق، سر کو چھوا تھا۔ پیار ہو سکتا ہے، طاہا نے ضد کی تھی۔ پیار کو زوال ہے، کمال بھی تو اس کو ہے۔ وہ ضد پر اترا ہوا تھا اور حسن جہاں کمرے کے کھلے دروازے سے باپ بیٹا کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ رہی تھی۔ ایک نے اسے خاک بنا کر اڑا دیا تھا، دوسرا تاج بنا کر سجانے پر بضد تھا۔ جو ہاتھ اللہ کے لیے چنے گئے ہیں، ان سے کسی انسان کا جمال تخلیق مت کرنا، اللہ یہ ہنر تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اتنے سالوں سے خطاطی کر رہا ہوں میں، اس کا چہرہ بنا دیا تو کیا اللہ کا نام لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا؟ وہ باپ سے بحث کر رہا تھا۔ وہ واحد ہے، شراکت قبول نہیں کرتا، تمہارے ہاتھ کسی اور کا حسن سراہیں گے تو وہ اس حسن کو ختم کر دے گا۔ جو بد دعا دینی ہے مجھے دے دیں بابا، حسن جہاں کو نہیں۔ اللہ نے اس کی محبت ڈالی ہے میرے دل میں، اللہ ہی نکال سکتا ہے، آپ نہیں نکال سکتے۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر اس کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جانے لگا تھا۔ اللہ تو نکال سکتا ہے نا تمہارے دل سے اس کی محبت، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ نکال دے گا اسے تمہارے دل سے۔ عبدالعلی نے جاتے ہوئے طاہا سے کہا تھا۔ وہ رکا، پلٹا، اس نے عبدالعلی کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عبدالعلی نے اسے اور حسن جہاں کو اس کمرے سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ حسن جہاں ان کا آخری اثاثہ لے گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار عبدالعلی نے کسی سے نفرت کی، کسی کو بد دعا دی۔ وہ خطاط تھے، ان کی بد دعا حسن جہاں کو کیسے نہ لگ دی؟